وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تقدیس، کبریائی، بڑائی، عظمت، پاکی، بزرگی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، پوری کائنات کو، زمین و آسمان اور جو ان میں ہے سب کچھ پیدا فرمایا، اور سب کا خود ہی نظام چلا رہا ہے۔ اس ساری کائنات میں کا رازق بھی وہی ہے، مشرق و شاہ، معبود حقیقی بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا دنیا میں ہمیں زندہ رکھے گا، جب چاہے گا لے جائے گا، کسی کی مجال نہیں دم مارے اور اس کے حکم سے انحراف کرے، انکار کرے۔ یہ نادان انسان کی سوچ ہی میں کوتاہی ہے کہ اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ وہ وقت کو بھول گیا کہ جب دنیا میں اس کا نام بھی نہیں تھا، ہم نے نام والا انسان بنا دیا، ایک بون سے سننے دیکھنے والا مرد و عورت بنا دیا، اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، پھر یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس پر مارنے پر بھی قادر ہے اور اس کو پھر زندہ کر کے حساب کتاب لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہمیں تجھے پیدا کر کے دنیا میں نعمتوں اور انعامات کے ساتھ، رشد و ہدایت کے ساتھ، انبیاء و رسل اور کتب سماوی کے ساتھ تجھے دنیا میں بھیج دیا۔ ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بندہ اس کا فرما بردار بندہ بنے، اسلام ایمان کو قبول کرے اور اس کے احکامات کو پوری دیانتداری، ذمہ داری اور سچائی کے ساتھ جیسا کہ حق کے ادا کرے۔
دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے اس مشین کی بھی ہم نے اہتمام کر دیے ہیں، اور پھر اس کی روحانی اور جس کا حساب آخرت کو لینا ہے اس کی بارے میں بھی اس کی رہنمائی کر دی ہے۔ فرمایا جو انسان خوش نصیب ہے وہ ہدایت کو قبول کرتا ہے، اور امام الانبیاء حبیب کبریا شافر عز جزا ساقی کوثر احمد مرسل فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہے دل کی سچائی سے، اور حضور کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ عصموا منی دماءہم باموالہم بحق الاسلام۔ فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ لوگوں سے قتال کروں جب تک لوگ توحید و رسالت پر نہ آ جائیں، اور توحید و رسالت بس کافی نہیں ہے کہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، جب تک وہ نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کے پابند نہ ہو جائے۔ مجھے ان کے ساتھ قتال اور جہاد کرنے کا حکم ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب خلافت کی ذمہ داری اٹھائی تو اس وقت فتنہ کھڑا ہو گیا زکوٰۃ کے بارے میں، کوئی کہتے زکوٰۃ دینی نہیں ہے، کوئی کہتے مرضی کریں گے، یعنی اس کے سلسلے میں بغاوت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان سے قتال کروں گا، اور یہاں تک کہ جو لوگ حضور کی زندگی میں ایک رسی بھی ساتھ دیتے تھے وہ بھی لوں گا۔ تو زکوٰۃ کے لیے قتال ہے، تو نماز نہ پڑھنے پر بھی خلیفہ کے پاس یہ حکم ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، جماعت کی طرف نہیں آتے بلا عذر، تو ان کے خلاف قتال کریں، یہاں تک حکم ہے۔ فرمایا اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، صلو خمسکم، 5 نمازیں ادا کرو، ادو زکاتکم، زکات فی اموالکم، اپنے مالوں میں جو زکات ہے فرض ہو جائے تو اس کو ادا کرو۔ ایک شخص آیا، آ کر عرض کرنے لگا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت و وصیت کریں، تو آپ نے فرمایا یہ ارکان اسلام کی تعلیم دی کہ کلمہ شہادت کو قبول کرو، نماز قائم کرو، فرض نماز، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان مبارک کے روزے رکھو، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ تو اس نے عہد کیا کہ اللہ کے رسول میں اس پر پوری دیانتداری اور استقامت کے ساتھ کام کروں گا، عمل کروں گا، اور مڑا تو آپ نے فرمایا من سرہ ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، صحیحین کی حدیث ہے، یہ جا رہا جنتی دیکھ لو، یعنی ارکان اسلام پر عزم صمیم کا اظہار کرنا، اعلان کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ اس کا پیغمبر اس کے لیے جنت کا اعلان کر رہے ہیں، اور جس پر عمل کرے گا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ناپسندیدہ ہو جائے؟ اور جو کلمہ شہادت تو پڑھتا ہوں لیکن نماز کا باغی ہوں، اس کا حضور سے تعلق ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام جو آخری وصیت جب آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا، 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہیں، پاؤں مبارک چلنے کی سکت نہیں، زمین سے لگے ہوئے ہیں، گھسٹے وزن نہیں پڑ رہا، تو گھر کی کھڑکی سے آپ نے مسجد کی طرف جھانکا اور نماز میں دیکھ کر کیا فرمایا؟ اے میری امت نمازوں کی حفاظت کرنا، یہ آخری وصیت ہے۔ کبھی نماز پڑھ لیں، کبھی نہ پڑھیں، کبھی جمعے کی پڑھ لی، کبھی روزوں میں پڑھ لی، کبھی حج
کوئی گنتی کی چند نمازیں اور باقاعدہ نہ پڑھیں یا اپنی مرضی سے پڑھیں تو وہ نماز کا محافظ کہلا سکتا ہے کہ کبھی نماز مرضی سے پڑھے، ٹائم کی بھی پابندی نہ کرے اور پھر وہ جماعت کی بھی پابندی نہ کرے اور تعداد 5 وہ بھی پوری نہ کرے، مرضی سے چلے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع پکڑتے ہیں، دھیان دیتے ہیں۔ اب ایک نماز ہی پوری 5 باجماعت اور توجہ سے ٹھہراؤ کے ساتھ نہیں پڑھتا تو اس کو کہا جا سکتا ہے یہ نمازی ہے؟ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما ہے تو ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، جلدی جلدی رکوع سجدہ صحیح طرح نہ کیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا السلام علیکم، آپ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے شخص لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھ۔ اب ایک شخص مسجد نبوی میں حضور کے سامنے نماز پڑھتا ہے لیکن رکعتیں بھی پڑھتا ہے، رکوع سجدے بھی پورے کرتا ہے، لیکن اس میں ٹھہراؤ دھیان نہیں ہے، جیسے نماز کا حق ہے اس طرح ادا نہیں کر رہا، کیونکہ جب اس نے 2-3 دفعہ آیا، نماز پڑھ کے سلام عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام کہتے، اسے کہتے پھر دوبارہ پڑھ فإنک لم تصلی، اللہ کے بندے تو نے نماز ہی نہیں پڑھی، حالانکہ پڑھ کے آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا حضور مجھے سکھائیے، سمجھ نہیں آ رہی، کیا مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے؟ ہماری طرح کو ہوتا مولوی چپ کر۔ دوسری دفعہ اس نے امام کے کہنے پر نماز نہیں کرانی تھی کہ میری غلط ہو گئی، لڑنے کے لیے یا ادھر بہانے کے لیے تو ضرور پڑھ سکتا ہے، یہ مسلمان پکا حضور کو ماننے والا ہے۔ اور جب امام عالم بتاتا ہے تو وہ حضور کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھا کریں، بتانے والے کو نہ دیکھا کریں، جو بتانے والا ہے کس کی بات بتا رہا ہے۔ اگر ہم قدر نہیں دیتے تو ہمارے دل میں اللہ رسول کی بھی قدر نہیں ہے۔ کلاس کا مانیٹر آ کر کہتا ہے کہ ٹیچر نے کہا ہے کہ میرے آنے سے پہلے یہ کر لیں ورنہ سزا ملے گی، یا اس طرح ہو جائیں، کتاریں بنا لیں، سیدھے ہو جائیں، تو بچوں کو سکھایا جاتا ہے نا، تو مانیٹر کے کہنے پر بچے فوراً سیدھے ہو جاتے ہیں۔ وہ کس کا احترام کر رہے ہوتے ہیں؟ مانیٹر کا نہیں، استاد کا کر رہے ہیں جس نے حکم دیا ہے۔ جب استاد آ کر کہے گا، پوچھے گا، تو وہ کہے گا میرا فرمان پہنچا، تم نے کیوں نہیں کیا؟ وہ یہ نہیں کہیں گے سر آپ نے تو کہا نہیں تھا، مانیٹر نے کہا تھا۔ ہماری طرح یہ مولوی کہتا ہے، اللہ رسول نہیں کہتے۔ اب ہم حکم دین کا سن کر آیا گیا کر دیتے ہیں تو مولوی کی قدر نہیں کرتے، یا امام کی، خطیب کی، اللہ کے بندے کی جو ہمیں توجہ دلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے نماز پڑھو، اس طرح پڑھو، تو ہم اس کی عزت نہیں کر رہے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے، یہ ہمارا حق ہے، لیکن صحیح ہو تو اس کی قدر نہ کریں تو ہم اللہ کے سامنے کہہ سکتے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں نہیں کہا تھا، نہ تیرے پیغمبر نے کہا تھا۔ ایک بیچارہ مولوی کہتا تھا جو چند کوڑیوں اور روپوں پر ہم نے مسجد میں رکھا تھا، جب چاہتے تھے چھٹی کرا دیتے، جب چاہتے رکھ لیتے تھے، اس نے کہا تھا وہ کوئی اتنا امپورٹنٹ ڈی سی یا بڑے لیول کا بندہ نہیں تھا، اس لیے اس کی بات اہمیت والی نہیں تھی۔ کیا ایسا بہانہ چل سکتا ہے؟ چلیں یہ سمجھانے کے لیے کچھ باتیں کر دی۔ وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے اور بار بار حضور اس سے پڑھوا رہی ہیں اور کہنے کہ تو نے پڑھی نہیں ہے، اور جو 5 نمازیں نہیں پڑھتا، مرضی سے پڑھتا ہے، کبھی 1 کبھی 2، وہ کیسے نمازی ہو جائے گا؟ ایک حضور کے سامنے پڑھنے والا غلطی کر رہا ہے، لاپرواہی سے پڑھ رہا ہے، آپ اسے فرما رہے ہیں کہ تو نماز پڑھی نہیں، اور ایک پڑھتا ہی نہیں ہے، مرضی سے کبھی 1 2 پڑھتا ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نمازی ہوں؟
خشوع خضوع دھیان تو اسی میں آئے گا جو نماز پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس انسانوں کو جو چلاک ہوشیار ہوتے ہیں نا، نفاق ہوتا ہے ان میں، وہ اس طرح کے بہانے بناتے ہیں، ان کا حال مجھ میں بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو میں منافق کہہ دیا اور میں پکا ہوں، مجھ میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی پڑھنا، مرضی سے پڑھنا، جماعت کو اہمیت نہ دینا، مسجد نہ آنا، اذانیں سنے جانا، اپنے مفادات اور اپنے کاموں کو اہمیت دینا۔ وہ 5 وقت بھی نماز پڑھتا ہے لیکن بلا شرعی عذر اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا، جماعت کا ٹائم کا پتہ ہے، نہیں اہمیت دیتا، اسے ہم نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں کہہ سکتے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں اور جس میں جب وہ داخل ہوں گے ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف جو فرمائی ہے سورہ حج میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا وارکعوا، ایمان والو اللہ کی عبادت کرو۔ کیسے؟ سجدے کرو، رکوع کرو۔ وہ کون سی عبادت ہے جن میں سجدے رکوع کرتے ہیں؟ نماز ہے۔ کون سی عبادت ہے؟ نماز ہے۔ جب نماز پڑھیں گے تو سجدہ رکوع ہوگا، لہذا سجدہ یا رکوع بول دینا یہ لازم و ملزوم ہے، گویا اس سے مراد نماز ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ایک اکیلا رکوع نہیں۔ رکوع بول کر کل مراد ہے نماز، سجدہ بول کر نماز، یا نماز کہہ دی، رکوع سجدہ سب کچھ اس میں آ گیا، اکیلے پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے کے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم فیغتسل فیہ کل یوم 5، کسی کے دروازے کے سامنے سے نہر بہتی ہو، پانی چلتا ہو صاف، اس میں دن میں 5 بار نہائے گا، حال یبقى من دارن شیء یا یبقى من دارن شیء، کیا اس کے جسم پر مہر رہ جائے گی؟ وہ نکھر جائے گا، دھل جائے گا میل کچھ ایسے۔ فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، اسی طرح 5 نمازیں ادا کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے حضور گناہوں سے دھل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر، 5 نمازوں کی ادائیگی جمعے سے جمعہ ادا کرنے سے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کا حق ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ہونے والی خطاؤں گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ اذا اجتنب الکبائر، شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ سے بچے، وہ سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اب رمضان مبارک آیا، کوئی روزہ رکھ لے کوئی نہ رکھے، کیا اسے روزے دار کہا جا سکتا ہے؟ جمعہ کوئی پڑھ لیا کوئی نہ پڑھا، نماز کوئی پڑھ لی کوئی نہ پڑھی، اسے نمازی کہا جا سکتا ہے؟ آپ اپنی دکان پر کسی کو خادم کام کے لیے اسسٹنٹ رکھتے ہیں اور کبھی آئے کبھی نہ آئے معاف کر دیتے ہیں؟ بچہ کبھی صبح گھر آئے یا نہ آئے، استاد شاگرد کو، بڑے ہی سیانے ہیں ہم لوگ کہ اللہ کے معاملے میں نماز پڑھے نہ پڑھے، مرضی سے پڑھے وہ معاف کر دے گا، مذاق ہے نا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔
پہلی امتوں میں نالائق، نافرمان، ناخلف انبیاء کے بعد آئے تو ان کی کیا خرابی تھی؟ اپنی مرضی کی پیروی کرتے تھے، اللہ رسول کی مرضی نہیں مانتے تھے، وہ برباد ہوئے، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ آپ خود تو نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر کہتے ہیں آمین۔ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما کہ کاروبار اچھا چلے، ڈگری اچھی ہو جائے، پیسے زیادہ آئیں، کوٹی اچھی بن جائے، ایم پی ایم این اے منسٹر بڑے سے بڑا افسر بن جاؤں، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ نماز پڑھوں نہ پڑھوں، آج موضوع نماز ہے اس لیے اس کو لا رہا ہوں، نماز پڑھوں نہ پڑھوں ہدایت دے دے۔ وہ کون سی ہدایت مانگتے ہیں؟ جس پر چلنے سے تو نے اپنے انعامات کیے، ان کو عزتیں دی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں ہم بے نمازی ہیں تو ہمیں عزتیں دے دیں، تو اور آگے کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ جو گمراہ ہوئے، بہکے، جن پر تیرا غضب ہوا، نافرمان ہوئے، ان کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے جن پر ہمارا غضب ہوا، ہماری ناراضگی پھٹکار پڑی، جن کے بارے میں تو نماز روزانہ یا کبھی کبھار پڑھ کے کہتا ہے یا اللہ ان کے راستے پر نہ چلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یحافظ علیہا، جو وضو صحیح نہیں کرتا، نماز کی حفاظت نہیں کرتا، لم تکن لہ نور ولا برہان ولا نجات یوم القیامہ، قیامت کے روز یہ نماز اس کے لیے نہ نور بنے گی، نہ دلیل بنے گی، نہ نجات کا ذریعہ بنے گی، جس نماز کی حفاظت نہ کی گئی۔ اور اس کا حشر حامان، فرعون، نمرود، ابی بن خلف، یہ بدترین لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایمان کا بھی دعوے دار ہے، اللہ رسول کو ماننے والا بھی ہے، قرآن کو ماننے والا بھی ہے، نماز کی حفاظت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس پر ساری حجتیں قائم ہو گئی۔ فرمایا اس کا اشرف ان کے ساتھ کروں گا۔ یہ کہہ کہ میوزیم میں پڑی ہوئی لاش، آپ کے پاس موبائل ہیں، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی کرتا تھا میں نہیں موسیٰ کے رب کو مانتا، کہ جب پھنسا ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب نہیں، اب موت کا غوطہ پڑ گیا ہے، اس سے پہلے طائب ہو جاتا۔ فرمایا کہ ان کی بڑی بربادی کی وجہ ان کا کیا تھا؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، وہ من مرضیاں کرتے تھے۔ خالف ادا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کرتے تھے، نمازوں کو۔ یہ سورہ مریم 16 پارہ وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، کیا خرابی تھی؟ ادا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرتے تھے۔ فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جلد ہی برے انجام کو پہنچیں گے۔ اور غیہ جہنم کی بھی ایک وادی ہے جہاں بدترین مجرم کے جائیں گے۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جیسے کہ اس شخص نے نماز پڑھی، حضور نے فرمایا مرضی والی نماز نہیں ہے، وہ پڑھ جس طرح میں تجھے سمجھا رہا ہوں۔ تو نماز میں جلدی کرتا تھا تو آپ نے اسے تعلیم کیا دی، رکوع کر، ٹھہر کر، سپیڈے نہ مار، گنتی نہ پوری کر۔ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، رکوع میں جا کے اطمینان پکڑ لے۔ ثم ارفع حتی تطمئن قائما، پھر رکوع سے سیدھا کھڑا ہو کے اطمینان پکڑ لے۔ ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، سجدے میں جائے ٹھہراؤ پیدا ہو جائے، اطمینان ہو جائے۔
ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، سجدے سے اٹھا کے سکون سے بیٹھ جائے، مرضی کی نہیں آنیاں جانیاں اور گنتی پوری کرنی۔ فرمایا نماز ہے لیکن میری نماز نہیں ہے، اور جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا وہ نماز کا معافی نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو تائب ہو جائے، یہ جو نماز کے بارے میں غفلت ہے اسے چھوڑ دے، وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور سیدھا ہو کر مان لے اور عمل اچھے کرے۔ اچھے عمل کون سے ہیں؟ جو کسی یونیورسٹی سے پاس ہو جائیں، اسمبلی سے پاس ہو جائیں، امریکہ یورپ پاس کر دیں، دنیا کی طرح نہیں۔ اچھا عمل وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، قرآن کی تائید اور حضور کا طریقہ سلیقہ ہوگا، اسی اچھا عمل کہیں گے۔ نماز اس وقت اچھی بنے گی جب سنت صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا یا میں نے سکھائی ہے تم تک پہنچی ہے اس طرح پڑھو، ورنہ وہ ضائع ہے۔ فرمایا فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، ایسے لوگ جنت کے باغات میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کا حق نہیں مارا جائے گا، ان کی محنتوں کی قدر ہوگی۔ اگر وہ نماز ادا کرتا ہے، ٹائم دیتا ہے، انتظار کرتا ہے، جماعت سے بیٹھتا ہے، بہت سارے کاروبار اپنے ذمہ داریاں وہ چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، نماز کو سکون سے دھیان سے ٹائم لگا کر پڑھتا ہے، فرمایا تیری قدر کی جائے گی۔ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، تیرا حق نہیں مارا جائے گا۔ اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا واذا تقرب العبد الی ذراعا تقربت منہ باع، فرمایا ہماری طرف انسان ایک بلشت بڑھتا ہے، ہم تو اس کی اتنی قدر کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ بڑھ کر آتے ہیں، ایک ہاتھ بڑھتا ہے، دو ہاتھ سے بڑھ کر اس کی طرف آتے ہیں۔ وَإِذَا أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُ هَرْوَلًا، جب ہماری طرف قدم بڑھاتا ہے ہم دوڑ کر اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کی ایک ایک ادنا سے ادنا محنت کی قدر کرتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر اس کا حکم مان لو، اس کی قدر کرو۔ یعنی اس کی اللہ تعالیٰ قدر کیا ہے؟ جو نبی نے تعلیم دی ہے اس کو مان لو، میں چھوڑ دو۔ اب نماز ہے کہ ہم جس پر گفتگو کر رہے ہیں اس میں مرضی چھوڑ دیں، مرضی والی نماز نہ پڑھیں، پوری پڑھیں، ذمہ داری سے پڑھیں، با جماعت پڑھیں۔ عذر ہے تو بارش ہو رہی ہے، بخار ہے، کوئی عذر ہے تو وہ شریعت نے رخصتیں دی ہیں۔ بلا عذر مسجد میں نہ آنا، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا کتنی خیر و برکت سے محروم ہوتا ہے۔ رغبت دلانے کے لیے آپ کو میں بخاری مسلم کی یہ حدیث سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں ادا کرنے سے 5 طرح، جیسے نہاتا ہے نا تو اس کی میل سے صاف ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے دھل جاتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا یمحو اللہ بہن الخطایا۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا صلاۃ الراجل فی جماعت تضاعف علی صلاتی فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا، بندے کی نماز باجماعت مسجد میں اس کی اس نماز سے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے، نمازی ہے گھر میں پڑھی ہے یا بازار میں پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں نا مسجد کی جانا اتنی 4 اکٹھے ہوئے جماعت کر لو، جگہ جگہ مفتی پیدا ہو گئی۔ مسجد چل کے جاؤ، قربانی دو، وقت کی بھی، مال کی بھی، کاروبار کی بھی، اللہ کے لیے قدم بڑھاؤ۔ ہم کہتے ہیں پڑھنی تو مرجع تھے، دنیا کے کاموں کے لیے ہر جگہ پہنچتے ہیں، عدالت بلا لے، پولیس بلا لے یا بڑا بلا لے، پھر ہمارے اندر بہانہ نہیں ہے، پھر پہلے دنیا میں سب سے پہلے پیسے دے کر کتاروں میں، جب اللہ بلا لیتے پھر ہماری جان نکل جاتی ہے۔ سستی کوتاہی
ہمیں گھیر لیتی ہے۔ جتنا اندر ایمان بلند ہوگا، اللہ رسول سے محبت ہوگی، اتنا ہی انسان کے اندر عمل کے لیے جرأت اور جذبہ پیدا ہوگا۔ گاڑی اچھی چلتی ہے اگر انجن اچھا ہے، انجن ہی کمزور ہے، ایمان کا انجن کمزور ہے، گاڑی کہاں چلے گی؟ دھکا سٹارٹ ہوگی، کبھی کوئی تھوڑا سا لے گی، سب کو لے ڈوبے گی۔ اب یہاں نمازی ہے لیکن لے ڈوبی وہ نماز جس کے بارے میں غفلت کی۔ حضور نے فرمایا 25 گنا زیادہ اجر ہے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اور فرمایا ذالک بانہ، یہ کیوں ہے؟ ان توضا احسن الوضوء، وہ وضو کرتا خوب سنوار کر، اور فرمایا ثم خرج الی المسجد کی طرف وہ نکلتا ہے، لا یخرجہ الا الصلاۃ، اس کو دکان سے، کاروبار سے، سکول کالج سے، گھر سے اور اٹھا نہیں جاتا تھا، چلا نہیں جاتا تھا۔ وہ کون سی قوت ہے، کون سی اٹریکشن ہے جو اس کو جبر کر کے کھینچ کر مسجد کی طرف لا رہی ہے؟ نماز۔ فرمایا آدم کے بیٹے، تو نے میرے حکم کی قدر کی ہے، پھر ہماری طرف سے تیری عزت ہوتی دیکھ۔ فرمایا اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ لم یخطو خطوۃ الا رفعت لہ بہا درجہ، ایک ایک قدم اس کا مشکل سے اٹھ رہا ہے، کتنے مفادات چھوڑ رہا ہے، وقت ہے، مال ہے، کاروبار ہے، گاہک ہے، دکان ہے، یا کمزور لاٹھی کے سارے چلا نہیں جاتا، سہاروں سے سانس لے لے کر اکھڑ اکھڑ کر پہنچ رہا ہے۔ فرمایا تیرا ایک قدم اٹھتا ہے، مارے یہاں تیرا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے، رفعت لہ بہا درجہ، بہت لہ عنہ خطیہ، اور اس کے لیے اس کا ایک ایک خطا معاف ہو رہی ہے۔ ثم صلی یا اذا صلی، جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے، کہاں؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ۔ لم تزل الملائکۃ تصلی ما دام فی مصلات، جب تک وہ نماز کی جگہ بیٹھا ہوا ہے، سلام پھیر کر سپرنگ کی طرح اچھل کر ہم بھاگتے ہیں، ایسے نہیں، ٹھہرا ہوا ہے، نماز سے پہلے انتظار میں دل لگا کے بیٹھا ہوا ہے، اور نماز کے بعد بھی بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا ہم اس کے لیے فرشتے مقرر کرتے ہیں، صلی علیہ، وہ اس پر دعائیں کرتے ہیں، کیا کہتی ہیں؟ اللہم صلی علیہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس پر اپنی برکتیں نازل فرما اور رحمتوں سے نواز دے۔ ما یزال احدکم فی الصلاۃ من انتصر الصلاۃ، جب تک بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اس کے لیے اسی طرح فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ کیا کیا ہے تو نے؟ فرمایا اذا داخل المسجد کانت الصلاۃ تحبس، مسجد میں داخل ہوا اگر کسی شے نے روکا ہوا ہے تو وہ نماز کی خاطر رکا ہوا ہے۔ فرمایا آدم کے بیٹے پریشان نہ ہو، میرے نبی کی باتوں پر تو یقین کر لے، قدر و قیمت میرے ہاں تیری بڑھ جائے گی۔ فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں، ما لم یوذفی ما لم یحدث، جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس کے لیے فرشتے کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ۔ ارے دنیا کے کسی دفتر میں کام ہو نا، اور بڑھے گی سفارش جس پر یقین ہو اتنا بڑا میری سفارش کام کرے گی، وہ سفارشی کے ساتھ جاتا ہے تو وہاں بیٹھ جاتا ہے کہ میری سفارش بیٹھی ہے، بڑا مطمئن ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑے جذبے میں ہوتا ہے، بار بار اندر باہر سے خوشی کے ہونکے اٹھ رہے ہیں، کیا میری سفارش بڑی اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے، جب اللہ کے فرشتے تیرے سفارشی بن جائیں گے، اس سے بڑی سفارش کیا ہوگی؟ جو کہہ رہے ہیں اللہ مغفر اللہ، اللہ متوب، اللہ مرحم، اللہ مسلح، اتنی دعائیں تیرے لیے کثرت سے کر رہے ہیں، مجھے جلدی پڑی وہ آتے ہوئے جاتے بھی نماز میں تیری دعائیں نہیں لینا چاہتا۔ فرمایا جب انسان اتنا ناقدرہ ہو جاتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر ادا کرے
ہماری باتوں کو، ہماری حکموں کی قدر عزت تو کرے گا، ہمارے ہاں تجھے بڑا وافر ملے گا، ہم بھی تیری عزت بڑھا دیں گے۔ اور جب تو غفلت کے پردے ڈالے گا، چلاکیاں ہوشیاریاں دکھائے گا، تو پھر ہماری طرف سے بھی پکڑ اتنی سخت ہو جائے گی۔ چاروں اماموں کا فتویٰ شیخ عبد القادر نے غنیت الطالبین میں لکھا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ ساری دنیا جانتی ہے اس مطلب کیا لکھتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ فرماتے ہیں ایک شخص کو 3 دن تک نماز کی دعوت دی جائے، وہ مسجد میں نہیں آتا، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ ارے بھئی یہ نہ کہنا اجدہ مولوی نے بڑے فتوے لائے۔ بھائیو وہ جو جن کو امت میں تم بڑے اکابر مانتے ہیں ان کی سن لے، اور اس کا گھر بھر سامان کا تحفظ نہ کیا جائے۔ کوئی لوٹ بھی لے تو کوئی بات نہیں کہ بے نمازی ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کو ایک جھٹکے ساتھ تلوار سے قتل کر دیا جائے اگر وہ نماز کی طرف نہیں آتا ہے، بے نمازی ہونے پر اصرار کرتا ہے۔ امام ابی حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے جب تک نمازی نہ بنے، اب تک اس کی موت ہے، جنازہ وہیں سے نکلے۔ یہ سارے بے رحم نہیں تھے۔ عین الفقر کتاب ہے، فقر ہے، یہ شیخ مجھے اب شک پڑ رہا ہے بلے شاہ یا ایک اور بزرگ ہیں ان کی ہے، تو اس میں میں نے خود پڑھا ہے، بلکہ میں بعض کا خطبے میں دکھا بھی دیتا تھا، اب اس کا نسخہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو وہ کیا لکھتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے اللہ کے حضور جبرائیل السلام سے وہ روایت نقل کرتے ہیں، صحیح غلط کا مجھے نہیں پتا، اہل تصوف کی طرف سے حوالہ سنا رہا ہوں جو وہ کہتے ہیں، یہودی کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مسلمان ہوں، یہودی نہیں بنایا، یہودی کہتا ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، نصرانی نہیں بنایا، نصرانی کہتا ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مشرک نہیں بنایا، مشرک کہتا ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہزار ہزار شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، کتا کہتا ہے تیرا ہزار ہزار شکر ہے مجھے سور نہیں بنایا، اور سور کہتا ہے تیرا ہزار ہزار شکر ہے کہ تو نے مجھے بے نمازی نہیں بنایا۔ اب معاف کر دینا، جو بے نمازی ہیں میں ان کو کتا سور نہیں کہہ رہا، یہ ان کی طرز بتا رہا ہوں کہ اتنا انتہائی ناپسندیدہ وہ انسان ہے جو بے نمازی ہے، وہ پلید ہے۔ اگر پکا نہ بے نمازی ہے، جیسے کافر پلید ہے وہ بھی پلید ہے۔ اگر یہ فتوے مشکل لگتے ہیں، کڑوے ہیں، کسیلے ہیں، تو نماز پڑھنے لگ جائیں۔ کسی نے روکا ہوا ہمیں؟ صابن سے ہاتھ دھو لے، پاک ہو جاؤ گے جب تک ایمان کے ساتھ ہاتھ نہیں دھوئیں گے۔ جتنے مرضی شیمپو لگا لیں، قیمتی سوٹ پہن لیں، جتنے مرضی خوبصورت بن جائیں، پاکیزگی ایمان کے ساتھ نصیب ہوگی، اور ایمان نماز کے ساتھ ملے گا۔ جو بے نمازی ہے، جو بے زکاتی ہے، اس کے ساتھ حضور نے فرمایا مرت ان نقاتل الناس، مجھے قتال کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اب جو گھروں میں بے نمازی ہیں، اس کا مطلب نہیں لوگوں پر اس طرح فتوے لگاؤ، بلکہ ترغیب دو، سمجھاؤ بھائیو نماز نہ پڑھنا اتنا بڑا جرم ہے۔ مسلمان ہو اور بے نمازی ہو اور اذان سنے مسجد کی طرف نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی اذا سمعتم اذان قولوا مثل ما یقول ثم صلوا علی، جب مؤذن اذان دے شیطان بھاگتا ہے پاتا ہوا نفرت کا، اور 36 میل تک بھاگتا ہے، اور جب مؤذن کی آواز بند ہوتی ہے واپس آ جاتا ہے، پھر آواز سنتا ہے، اسی طرح بھاگتا رہتا ہے۔ مسلمان اذان سے مسجد کی طرف نہیں آتا تو اس کا رویہ فرشتوں والا ہے یا شیطان والا ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے۔ اور فرمایا
پھر جب اقامت ہونے تک وقفہ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے مسجد میں اپنے دو لگاتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے پھر بھاگتا ہے۔ ٹائم کم میں ترجمہ سنا رہا ہوں، عربی بات بھی سناتا۔ فرمایا کہ جب پھر اقامت ہو جاتی ہے اس طرح وہ تڑپتا ہوا اظہار نفع کرتا بھاگتا ہے، پھر جب نماز شروع ہو جاتی ہے آ جاتا ہے، تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تمہیں وہ باتیں یاد کراتا ہے جو نماز کے علاوہ یاد نہیں آتی، یہاں تک کہ تمہیں پتہ ہی نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ فرمایا مسلمان کی شان کیا ہے جب اذان سنتا ہے؟ فرمایا قولوا مثل ما یقول، جس طرح مؤذن کہے اس طرح جواب دیتے جاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دل سے گواہی دے کر کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ صدا دی جا رہی ہے۔ فرمایا من قال من قلبہ داخل الجنہ، حضرت رضی اللہ عنہ راوی کہ حضور نے فرمایا جو دل سے یہ اذان کہنے کے ساتھ گواہی دیتا ہے وہ جنتی ہے۔ تو اس لیے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کہ اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جب ہماری طرف ایک بلشت بڑھتا ہم ایک ہاتھ آتے ہیں، یعنی ابھی بیٹھا اذان سن رہا ہے، اذان کا جواب دے رہا ہے، اس کی قدر و قیمت کس طرح بڑھ رہی ہے۔ جب پھر وضو کرے گا، وضو کا پانی جسم کے جس حصے پر پڑے گا وہاں سے خطائیں نکلتی جائیں گی، اس میں ایکٹیویٹی بڑھے گی، اور پھر وہ نماز کی طرف قدم بڑھائے گا، اس کے ایک ایک قدم سے درجہ بلند ہوگا، گناہ معاف ہوں گے، استیں بڑھ رہی ہیں۔ مسجد میں آ گیا، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے سکون سے، تو اس کے لیے فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا قدر و قیمت ہو۔ یہ کچھ باتیں ٹوٹی پھوٹی ادھر ادھر سے قرآن حدیث ملا کر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھائیو اب ماشاءاللہ کتنے ہیں، جب عام جماعت ہوتی ہے 1 یا 1.5 مشکل سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہم نماز کے بارے میں ہماری بڑی کوتاہی ہے، اللہ تعالی ہمیں صحیح پکا نمازی بنائے اور نماز کی حفاظت کرنے والا نمازی بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا